नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आज बच्चे कहाँ हैं? नीचे गए हैं, सो रहे हैं, क्या हो गया उनको? हाँ मोहम्मद, खड़े जाओ मेरा बेटा। कल हमने एक बाब पढ़ा था, अलगरका वलहदमा व नहविहिम। इससे क्या मुराद है? हाँ जी, हाँ, एक ही हादसे में एक से ज़्यादा रिश्तेदार फौत हो जाएं, उनकी एक दूसरे से विरासत का क्या हुक्म है? एक ही हादसे में एक से ज़्यादा रिश्तेदार फौत हो जाएं, उनकी विरासत का क्या हुक्म है? बताओ। पहले ये बताओ, ये पता हो, ना पता हो बाद में। पता हो, किस चीज का पता हो? हाँ, ये पता हो बेऐन ही और भूला भी ना हो कि ये पहले मरा है, ये बाद में मरा है। समझेगी बेटे? बेऐन ही पता हो कौन पहले मरा है, कौन बाद में मरा है, और भूला भी ना हो, तो फिर बाद वाला पहले वाले का वारिस बनता है। ये इत्तिफाक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। और दूसरी सूरत, जिसमें इत्तिफाक है। दूसरी चीज जिसमें इत्तिफाक है वो क्या है? बैठ जाओ, उसमें इत्तिफाक है ही नहीं। बैठ जाओ, हाँ, खड़े रहो। हाँ, पता हो कि सब एक साथ मरे हैं, पता हो कि सब एक साथ मरे हैं, तो इसमें भी इत्तिफाक है कि ये एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। ये दो सूरतों में इत्तिफाक है। अगर पहले और बाद में फौत हुए हैं और बेऐने ही पता है, भूले भी नहीं हैं कौन पहले है कौन बाद में है, बाद वाला पहले वाले का वारिस बनेगा। दूसरी सूरत, पता चल गया कि ये सब के सब एक ही साथ फौत हो गए, पता चल गया कि ये सब के सब एक ही साथ फौत हुए हैं, तो इसमें भी इत्तिफाक है कि ये एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। समझेगी बेटे? अब दो सूरतों में इख्तिलाफ है, लेकिन हमने कहा वहां भी हम एक दूसरे के वारिस को नहीं बनाएंगे। पहली सूरत, ये पता है कि ये सब एक साथ फौत नहीं हुए, पहले और बाद में फौत हुए हैं, लेकिन बेआने ही पता नहीं है पहले कौन है बाद में कौन है। बेआने ही पता नहीं पहले कौन है बाद में, ये पता है, यकीन है कि ये एक साथ फौत नहीं हुए, बल्कि इसमें कुछ पहले हैं कुछ बाद में हैं। इसकी दो मिसालें मैंने दी थी। एक मिसाल, अगर अल्लाह ना करे कोई कश्ती डूबती है
تو وہاں جب بندے پانی کے اندر گرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں وہ اپنا اوپر ہاتھ نکالتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، تو ایک ایک کر کے اگر وہ ہاتھ جو ہے وہ غائب ہوتا گیا، دور تھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے کس کا ہاتھ پہلے غائب ہوا ہے کس کا بعد میں غائب ہوا ہے، یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ ایک ساتھ نہیں فوت ہوئے، لیکن بیان ہی پتہ نہیں کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ساتھ فوت نہیں ہوئے، ترتیب سے ہی فوت ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی پتہ نہیں، اس میں بعین ہی پتہ ہے کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، لیکن بھول گئے، سمجھا گی بیٹے؟ اس سے پہلی والی تیسری اور چوتھی میں کیا فرق ہے؟ تیسری میں صرف یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ساتھ نہیں ہوئے، اس میں مقدم اور مؤخر ہے، لیکن بیان ہی پتہ نہیں پہلے کون ہے بعد میں کون ہے۔ اور چوتھی بیان ہی بھی پتہ چل گیا پہلے یہ ہے بعد میں یہ ہے، لیکن بھول گیا۔ ان دو صورتوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، بعض کہتے ہیں نہیں بنیں گے، لیکن صحیح موقع یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ سمجھا گی بیٹو؟ بیٹھ جاؤ۔ ایک مسئلہ ولد الزنا، یہ آسان ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولد الزنا جو ہے یہ پدری جو رشتہ داریاں ہیں اس سے یہ وارث نہیں بنتا، پدری جو باپ کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں ان سے یہ وارث نہیں بنتا، پدری مطلب باپ کی طرف سے، لیکن جو ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں ماں کا وارث بنتا ہے، اور ماں کی طرف سے رشتہ داریوں کا بھی یہ وارث بنتا ہے۔ اس میں صرف یہی پڑھنا ہے کہ ولد الزنا وارث بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ نہیں بنتا۔ کس کا نہیں بنتا بیٹے؟ جو باپ کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں، جو باپ کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں ان کا یہ وارث نہیں بنتا۔ ماں سے وارث بنتا ہے، اور جو ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں ان سے وارث بنتا ہے، ماں سے بنتا ہے، اور جو ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ان سے یہ وارث بنتا ہے۔ ولد الزنا کون ہوتا ہے؟ جو بغیر نکاح صحیح کے آتا ہے، جو بغیر نکاح صحیح کے آتا ہے وہ ولد الزنا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک مسئلہ اور پڑھ لیتے ہیں، پھر مناسخہ کی تیسری حالت حل کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بیٹے اپنا مال جس کو چاہیں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں نا؟ اسی طرح اگر کوئی وارث ہے، اگر کوئی وارث ہے وہ اپنا حصہ کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ اپنا حصہ کسی کو چاہے دے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے یہ مولو والا بیٹا جو ہے اس کے کھیروں کا کھیت بہت بڑا ہے، کھیرے کی بوری ایک مجھے دے سکتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کو کوئی روکے گا؟ کہے گا جائز نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، اپنا مال جس کو مرضی دے دو۔ لیکن شریعت نے ایک پابندی لگائی ہے کہ اگر کوئی بہت قیمتی چیز ہے نا اپنی اولاد کو دینا تو برابر برابر دینا ہے، باقی جس کو چاہو جتنا چاہو دے دو، کوئی پابندی نہیں۔ اس طرح یہ وراثت کے اندر بھی بیٹے ایک باب ہے، اس کا نام ہے التخارج۔ التخارج
التخارج کا کیا معنی ہے جی بیٹے؟ ہاں اپنی خوشی خوشی دیں، خوشی خوشی دیں، لیکن اس لیے نہ دیں کہ اگر ہم نے لے لیا تو بھائی ساری زندگی ہمارے ساتھ بولیں گے ہی نہیں، بھائی ہم آپ پہ گالی نہیں ہمیں جانے دیں گے، جیسے ہمارے رواج چلا ہوا ہے، ایسے نہیں، یہ خوشی خوشی تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ تو بیچاری جو ہے بہت غریب ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی کا بکرا بہن نہیں بننا ہے۔ بھائی بہت امیر بھی ہے، کبھی اس نے کہا کہ بہن آپ غریب ہو، ابھی میرے پاس تو ویسے ہی بہت کچھ ہے، یہ جو میری وراثت میری ہے تم لے لو۔ کبھی دیکھا ہے زندگی میں کسی بھائی نے دیکھا ہو؟ اور بہن فقیر سے فقیر بھی وہ یہی کرتی ہے، یہ ایک رسم و رواج ہے۔ اس کو پتہ ہے ہمارے معروف ہے کہ اگر کسی بہن نے حصہ لے لیا تو پھر جو ہے اس گھر سے گئی وہ، نہ وہ شادی غمی پہ بلائیں گے، نہ ہی وہ بیچارے اپنے بھائی کو اس کے گھر ملنے آ سکے گی۔ وہ کہے گا جاؤ، جو حصہ تم نے لے لیا ابھی میرے گھر تو کیوں آتی ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ خوشی خوشی تھوڑا ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ یہ جو ڈاکہ مارتا ہے اس میں اور اس بھائی میں کیا فرق ہے؟ کوئی آپ سے ڈاکہ مار کے آپ سے مال لے گا، ایسے پیار پیار سے اس کو دے دو گے؟ اگر یہ پستول نکال لے گا تو ایسے کر کے سب کچھ دے دو گے۔ ایسے یہ بھائی ڈاکو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو نے لے لیا تو بس یہ میرا دروازہ تیرے لیے بند۔ تو یہ تو ڈاکہ ہے بیٹے، ڈاکہ ہے نا۔ اس لیے آج کل علماء نے لکھا ہے کہ اس رسم و رواج کو توڑنے کے لیے بہن کو لینا چاہیے، تاکہ یہ جو ڈاکے کا رواج بنا ہوا یہ ختم ہو۔ کوئی بہن جو خوشی خوشی نہیں دیتی، وہ صرف اسی لیے لوگ باتیں کریں گے یہ دیکھو بہن نے بھائی اپنا حصہ لے لیا۔ مذاق اس میں بنتا ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اس کا مذاق ہے، اور جو بھائی ڈاکو لیتا ہے اس کو کبھی کسی نے کہا کہ یار تیری بہن تو بہت غریب ہے، تو اس کا حصہ بھی لے رہا ہے، اس کو دے دے، اس کا حصہ تو زیادہ نہیں دے سکتا تو اس کا حصہ تو دے دو۔ کبھی اس کو کسی نے کہا ہے؟ بھائی کو کبھی کسی نے کہا ہے؟ لیکن بہن کو سارے کہیں گے، اگر جو وہ غریب بھی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں نا بیٹے، تو پھر یہ خوشی خوشی ہوتا ہے۔ تو یہ تخارج بیٹے یہ جائز ہے، ہاں جی بیٹے۔ تخارج مانا ہو کہ کوئی وارث جو ہے وراثت سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ تقسیم کر لو آپس میں، آپ آپس میں مال تقسیم کر لو، میں نے نہیں حصہ لینا، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، ہاں جائز۔ مثل مانتا لو کلو معافی جائے بے گا تو تینی حل شروع یمنا ہوگا لا انت مالک لے حاضر شئی بلو معافی شئی۔ تو اس کو تخارج کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تخارج ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ دے دو، یہ چیز جو ہے باقی آپس میں تقسیم کر لو، مجھے مثلا یہ دکان دے دو، باقی تم جانو تمہارا کام جانے، مجھے یہ گاڑی دے دو، باقی میں کچھ مطالبہ نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں تخارج بعوض، کسی چیز کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو وراثت سے نکالتا ہے۔ مجھے یہ گھر دے دو، باقی تم تقسیم کر لو، اور سارے رشتہ دار راضی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ میں یہ دکان کر رہا ہوں، مجھے بس میرے پاس یہ دکان رہنے دو، باقی تم آپس میں وراثت تقسیم کر لو۔ یہ تخارج کیا بیٹے؟ بعوض ہے۔ اور ایک تخارج ہے بغیر عوض، لیتا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی کہتا ہے مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، یہ مال تم آپس میں تقسیم کر لو، یہ مال آپس میں تقسیم کر لو۔ یہ تخارج
اس تخارج کو کیا کہتے ہیں؟ التخارج بغیر عوض، التخارج بغیر عوض، یعنی کہ بغیر کسی عوض کے وہ اپنے آپ کو وراثت سے نکال لیتا ہے۔ دونوں جائز ہیں، بے عوض بھی جائز ہے، بغیر عوض بھی جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کریں گے کیا؟ اس کا طریقہ، اب ہم تو مفتی بن رہے ہیں نا، ہم نے ان کو طریقہ بتانا ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی کہتا ہے کہ ہمارا فلاں بھائی جو ہے اس نے کہا کہ سارا مال تم آپس میں تقسیم کر لو، مجھے نہیں چاہیے، اپنا حصہ نہیں چاہیے، تو ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ حل کریں گے، اس کے اندر اس کو بھی شامل کریں گے، مسئلہ حل کریں گے، جس نے اپنے آپ کو نکالا ہے اس کو بھی اس کے اندر شامل کر کے مسئلہ حل کریں گے۔ یہ نہیں کہ اس کے بغیر باقی جو ہے مسئلہ ہم حل کر لیں گے، اس کو بھی شامل کریں گے مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ادھر جو ہے اس نے کتاب، آپ کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہے کوئی تخارج کا؟ آپ نے گھر جا کے اس کو کھول کے پڑھا پڑا نہیں کبھی؟ اس میں مسئلہ نہیں لکھا؟ ہاں مولانا آپ چلو کھڑے ہو جاؤ، آپ کے استاد جی نے تو تخارج کا باب باندھا ہوا ہے اور مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب کے بغیر آپ کو مسئلہ نہیں آتا؟ کوئی مسئلہ ہے چھوڑ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، اچھا بیٹا نہیں ہے تم، آپ بتا دو جا کے یہ اچھا بیٹا نہیں ہے، اچھا بیٹا نہیں بن سکتا تم، آپ کو تخارج کا پتہ نہیں، کوئی مسئلہ لکھ دو، اس میں کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے بنت ہے، بنت الابن ہے، ام ہے، اب ہے۔ اس کا مسئلہ ہم نے حل کیا، بنت کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2۔ بنت الابن کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6۔ ام کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6۔ اب کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6 زائد تقسیم۔ مسئلہ کتنا آئے گا؟ 6۔ 3 1 1 1۔ اب یہ بیٹی نے تخارج کر لیا، خارجت، اس نے کہا یہ بے عوض بھی ہو سکتا ہے، بغیر عوض بھی ہو سکتا ہے، بے عوض بھی ہو سکتا ہے اور بغیر عوض بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز دے دو، یہ میری اماں جو مری ہے نا، اس کا یہ زیور مجھے دے دو، باقی تم جانا، تمہارا کام جانے ہے۔ یہ بھی عوض ہے۔ یہ ایسے ویسے ہی کہا کہ میرے پاس تو بہت مال ہے، آپ لوگ یہ آپس میں تقسیم کر لو، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس نے اپنے آپ کو وراثت سے نکال لیا۔ اب ہم کیا کریں گے بیٹے؟ ایک دفعہ ہم مسئلہ ایسے حل کریں گے، اس کو بھی اس کے اندر داخل کریں گے، پھر ہم اس کو اس سے نکال دیں گے۔ جب اس کو نکال دیا، اب کیسے ملے گا بیٹے؟ 1 2 3، مسئلہ 3 بن گیا، رد کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا حصہ پھر ان کو چلا گیا نا، ان کے حصوں کے برابر چلا گیا۔ اگر ہم اس کو پہلے نہیں نکالتے، اگر ہم پہلے اس کو اندر داخل نہیں کرتے، اس کو بغیر مسئلہ رکھا، ٹھیک ہے جی اس نے تو اپنا کو نکال لیا ہے، جو موجود ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں، پھر کیسے ہوتا بیٹے؟
बिन्तुल इबन, अब बिन्तुल इबन को कितना मिलता है बेटे? 1/2। और को कितना मिलता है बेटे? 1/6। इसको कितना मिलता है? 1/6 ज़ायद तासीब। मसला कितना आता है बेटे? 6। इसको कितना मिलता है बेटे? 3। इसको कितना मिलता है बेटे? 1। इसको कितना मिलता है बेटे? 1 ज़ायद तासीब। अब इसमें देखो क्या जुल्म हुआ है। इसमें जुल्म क्या हुआ है? मां पे जुल्म हो गया है। उसके निकलने से मां को तो कुछ भी इजाफी नहीं मिला, और ये इसकी मौज बन गई है बेटी की, उसको पोती की। उसको कितना मिलना था? 1 मिलना था, उसको हमने 3 दे दिए हैं। और बाप को कितना मिलना था? 1, उसको हमने 2 दे दिए हैं। तो ये तखारुज का तरीका है कि जिसने अपने आप को विरासत से निकाला है, पहले उसको भी साथ लेके के मसला हल करेंगे। मसला हल करने के बाद फिर उसको निकाल देंगे, और बाकी जो वारिस होंगे उनको कितना कितना मिला है उतना मसला बना देंगे। इसको कहते हैं तखारुज। अगर कोई आपके पास ऐसे कोई मसला लेके आ जाता है, तो जिसने अपने आप को निकाला है उसको भी उस मसले के अंदर देख के हल करेंगे। उस मसले के अंदर देख के हल करेंगे। ये हल करने के बाद फिर क्या करना बेटे? जी बेटे, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ये रद्द नहीं है, ये तखारुज का एक तरीका है। ठीक है ना बेटे? वो तो जो भी होगा, तसीब हो, फर्ज हो, इसको रद्द नहीं कहते हम, ये तखारुज कहते हैं। तखारुज जिसने अपने आप को विरासत से निकाला है उसको लिख के मसला हल करेंगे, और उसके बाद उसको जो है इससे निकाल देंगे, उसके हिस्से को निकाल देंगे, और बाकी जितना जितना हिस्सा दूसरे वारसों को मिला है वो दे देंगे। हाँ जी, हाँ, मुअय्यन को दे दे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर तो आम मसला होगा, उसका माल उठा के उसको दे देंगे। हाँ, अब वो निकला तो नहीं है ना, उसने अपना हिस्सा ले लिया, लेके जिसको मर्जी दे दे वो। तखारुज तो ये है कि उसने अपने आप को विरासत से निकाल लिया है, ये तखारुज है। लेकिन अगर उसने अपना हिस्सा ले लिया है तो तखारुज तो नहीं हुआ, अभी उसका माल है, जिसको मर्जी दे दे। तखारुज नहीं ना हुआ, उसने अपना हिस्सा छोड़ा तो नहीं। क्या छोड़ा है? तखारुज जो तब होता है जब वो छोड़ता है, वो सब दूसरे वारसों के हक में दस्तबरदार हो जाता है। समझ आएगी बेटे? अब आज हमने कितने मसले पढ़ लिए हैं? 2 मसले। एक वलदुज़िना, हमने कहा कि वलदुज़िना उसके जितने भी पितरी रिश्तेदार हैं उनसे वारिस नहीं बनता। जितने भी बाप की तरफ से उसके रिश्तेदार हैं उनका वो वारिस नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ वो जो माँ की तरफ से उसकी रिश्तेदारियां हैं उधर वारिस बनता है। तखारुज हमने कहा कि कोई वारिस अपने आप को विरासत से निकाल लेता है। इसकी 2 सूरतें हैं, दोनों ही जायज़ हैं। एक यह है कि वो कोई चीज़, मुअय्यन चीज़ लेकर अपने आप को निकाल लेता है। एक चीज़ है कि वो बगैर किसी चीज़ को लिए हुए अपने आप को निकाल लेता है। ये जायज़ है। ये क्या बेटे? जायज़ है। लेकिन फिर इसका मसला हम कैसे करेंगे बेटे? जिसने अपने आप को विरासत से निकाला है उसको भी लिखेंगे, और जो बाकी वारिस हैं उसको भी लिखेंगे, मसला हल करेंगे। मसला हल करने के बाद फिर आखिर में जो अपना उसको निकाल देंगे, जो बाकी वारिस होंगे फिर हम उनमें तकसीम कर देंगे, फिर हम उनमें तकसीम कर देंगे। कहा कि हम क्लास ले लें, जो फैसला हो। बेटे मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में।
جی بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹے، میں آپ کے لیے آیا ہوں، جلدی کرو۔ چلو بیٹے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ مناسخات کی جو دوسری حالت ہے اس کی کیا شرطیں ہیں؟ مناسخات کی دوسری حالت اس کی کیا شرطیں ہیں؟ کب ہم کہیں گے یہ مناسخات کی دوسری حالت ہے؟ اب میری پیاری پتری بتا دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد نہیں کرو گے تو چلو جاؤ، چلو آپ کھڑے ہو جاؤ، مولانا آپ کھڑے ہو جاؤ۔ مناسخات کی دوسری حالت کی کیا شرطیں ہیں؟ ہر میت کے الگ الگ وارث ہونے چاہیے۔ لکل میت ورثہ لا یرثون غیرہ، ہر میت کے وارث جو ہے وہ الگ الگ ہونے چاہیے، کوئی ایک ایسا وارث نہیں ہونا چاہیے جو دو میتوں سے وارث بن رہا ہو۔ ابھی ختم تھوڑا ہو گئی ہیں، ہاں پہلی میت کے جو مرنے والے ہیں بعد میں، وہ سارے کے سارے پہلی میت کے وارثوں میں ہونے چاہیے۔ کل من مات بعد الاول یکون من ورثاء میت اول، ہر مرنے والا جو بعد میں مرا ہے وہ پہلی میت کے وارثوں میں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ مسئلے کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ میتیں ہونی چاہیے، سمجھا گئی؟ مرنے والے کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں 2 ہو گیا تو اس کا طریقہ حل تیسری طرح نہیں ہوتا، اس کا حل جو ہے وہ طریقہ اور ہے، طریقہ تو حل ان تکون فی المسئلۃ اکثر من میتین، 2 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ 2 زیادہ کتنی ہوتی ہیں؟ 3 یا 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو اچھا پتر نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ اور کہاں ہے وہ جو جیسے ناند کے جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے قریب رہتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آج بیمار ہو گیا ہے؟ لو جی سو تو تھا کل، کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ نا۔ وراثت کے اندر مناسخات کی تعریف کیا ہے؟ مناسخات کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بتاؤ، عربی تو صحیح نہیں بن رہی، اردو میں بتاؤ۔ ہاں 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 کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس کے وارثوں میں ایک یا ایک سے زیادہ وارث مر جائیں، اس کو مناسخات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناسخات۔ کوئی شخص فوت ہو جائے اور ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس کے وارثوں میں ایک یا ایک سے زیادہ وارث فوت ہو جائیں، تو طریقۃ الحل کے اعتبار سے ہم نے اس کی 3 قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم کی جو شرطیں ہیں وہ یاد ہیں آپ کو؟ پہلی قسم کب ہوتی ہے؟ پہلی حالت کب ہوتی ہے مناسخات کی؟ شرطیں لکھی تھی 2 ہم نے، کون کون سی؟
دوسری میت کے وارث جو پہلی میت کے وارثوں میں زندہ بچے ہیں صرف اور صرف وہی ہوں، کوئی اور نیا وارث نہیں۔ جو پہلی میت کے وارثوں میں زندہ بچے ہیں وہی وارث ہوں، دوسری میت کے، تیسری، 10 میتیں بھی ہوں تو، لیکن جو زندہ بچے ہیں صرف وہی اس کے وارث ہوں۔ اور بیٹے دوسری شرط تو اصل ہے۔ بیٹھ جاؤ، آپ بولو بیٹے، مولانا آپ بولو، دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی حالت کی دوسری شرط کیا ہے؟ ایک تو اس نے بتا دی ہے نا کہ دوسری میت کے وارث صرف وہی ہوں جو پہلی میت کے وارثوں میں زندہ بچے ہیں۔ اجلس، ہاں، لم یختلف ارثہم، یا دوسرا میں کیا ہے؟ وَيَرِثُونَ مِنَ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَمَا يَرِثُونَ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، دوسری میت سے ان کو اتنا ہی ملتا ہو جتنا پہلی میت سے مل رہا ہے۔ تو اچھا بیٹا نہیں ہے، دوسری میت سے ان کو اتنا حصہ ملے جتنا پہلی میت سے ملتا ہے۔ جیسے پہلی میت سے وارث بنتے ہیں ویسے ہی دوسری میت سے وارث بنے۔ اگر پہلی میت سے تعصیب، دوسری سے تعصیب، پہلی سے نصف، دوسری سے نصف، پہلی سے سدس، دوسری سے سدس، وَلَمْ يَخْتَلِفْ ارثہم، یہ معنی ہے۔ اب یہ دو حالتوں کی شرطیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب اگر یہ دونوں صورتیں ہی نہ ہوں تو پھر حالت ثالثہ ہوتی ہے، پھر تیسری قسم ہوتی ہے۔ پھر کتنی قسم ہوتی ہے بیٹے؟ تیسری۔ اب دیکھو آپ نے نہ پڑھی ہے نا، بہت نہ پڑھی اس نے، کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے جو ہے اسم کی علامتیں تو پڑھ لی، فعل کی پڑھ لی، حرف کی پڑھی ہیں؟ حرف کیوں نہیں پڑھی؟ جس میں اسم کی علامت نہیں ہے، فعل کی نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ ایسے جو پہلی حالت بھی نہیں ہے، دوسری بھی نہیں ہے، وہ تیسری ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، اب اس کی شرطیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں۔ ایک مسئلہ آئے گا ہمارے پاس، ہم دیکھیں گے اس میں پہلی کی شرطیں ہیں، نہیں ہیں، دوسری کی ہیں، نہیں ہیں، اب یہ تیسری حالت ہے۔ صحیح بچے؟ اس کی مثال ایک حل کر لیں، لیکن آج ہمارا کام جو ہے ٹائم ضائع ہو گیا کچھ، لیکن ابھی انشاءاللہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہ گیا۔ ایک دن ہم نے پڑھنا ہے اپنا حمل کی وراثت، ایک دن پڑھنی ہے خنثی کی، ایک دن مفقود کی، ایک دن قسمت و ترکات۔ ہاں 3 دن کہاں لگے ہیں؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ۔ ہم امتحان جمعرات کو لے گا، ہم بدھ کو کیوں لے گا؟ بدھ کو دوسرے امتحان دو تو، جمعرات کو امتحان لیں گے آرام سے۔ نہیں، یہ آپ لوگوں نے کسی نے جانا بھی ہے اپنے گھروں میں واپس دورہ کر کے؟ آپ نے جانا ہے؟ کب کی سیٹ کرائی ہے؟ ہاں 21 تو سے بہت پہلے آ جائے گا۔ اور کس نے جانا ہے؟ آپ نے کون سی کرائی ہے؟ ہاں سیٹ کون سی کرائی؟ کس ڈیٹ کی؟ جمعرات کی تو کسی کی نہیں ہے نا، جمعرات کی تو کسی نے سیٹ نہیں کرائی نا، تو بات صحیح ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہو کہ آپ نے امتحان دینا ہے بدھ کو ہی،
تو بت کو پہلے ٹائم پڑھ لیں گے، اگر کوئی سبق رہ گیا ہوا تو زور کے بعد امتحان لے لیں گے، اس میں کیا ہے؟ لیکن کوئی سبق نہیں چھوڑنا اس دفعہ انشاءاللہ، پھر وہ بندہ ناراض ہو جائے گا، کہاں ہے وہ آج آیا ہی نہیں، ہاں وہ دیکھو، پھر وہ کہے گا یہ چیز پڑھی نہیں ہے، ابھی تو کئی چیزیں کتاب میں نہیں ہیں، وہ میں پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ نا، تو اب انشاءاللہ سب پڑھا دیں گے، کچھ نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ یا ایسے ہے نا، یہ جو خنسا ہے وہ حمل کے ساتھ پڑھ لیں گے، ایک دن 2 سب پڑھ لیں گے، یہ تینوں تقریباً قریب ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ابھی تو، یہ تینوں ایک دفعہ آپ کو ویسے اس کا خلاصہ بتا دوں گا، اس کے بعد حل بتا دوں گا سب کا، اس کے بعد یہ حکیم صاحب جو ہیں، یہ حکیم صاحب کی کب سیٹ کرائی ہے؟ آپ کی سیٹ کون سی ہے؟ 22 رمضان، 22 رمضان۔ اب بیٹے ہم سوال لکھتے ہیں، ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے چھوڑی زوجہ، ابن بنت، اب یہ فوت ہو گیا بیچارہ، اس نے چھوڑی ابن بنت، ابن بنت، اس کے بعد یہ فوت ہو گئی، اس نے چھوڑا زوج اور ابن۔ آپ دیکھو کہ اس میں پہلی آدمی چلتے ہیں، یہ پہلی حالت ہے بیٹے، آپ کھڑے ہو جاؤ، پہلی حالت کیوں نہیں ہے؟ ہاں، اس میں شرط ہم نے یہ تھی کہ دوسری میت کے وارث وہی ہوں جو پہلی میت کے وارثوں میں زندہ بچے ہیں، یہاں تو وہ نہیں ہے، دوسری شرط میں اس میں نہیں پائی جاتی، ارث میں جو ہے وہ مختلف ہو گئی، اب یہ بیوی یہاں اس کو شمول مل رہا ہے، یہاں کے ماں بن گئی، اس کو سدس مل رہا ہے، دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، اب ہم دوسری حالت کی طرف آتے ہیں، دوسری حالت کی شرطیں دیکھتے ہیں، اس کے اندر دوسری حالت کی شرطیں ہیں بیٹے، کون سی شرط نہیں ہے؟ وراثت مختلف کو تعلق کیا ہے دوسری شرط کے؟ دوسری حالت میں ہم نے کہا تھا کہ ہر میت کے وارث الگ الگ ہونے چاہیے، ہر میت کے وارث الگ الگ ہونے چاہیے، لیکن یہاں یہ وارث جو ہے یہ پہلی میت سے بھی بن رہا ہے، دوسری میت سے بھی بن رہا ہے نا، اب دوسری حالت بھی نہیں ہے، اب جب دوسری بھی نہیں ہے تو یہ پھر تیسری حالت ہے، پھر کیا بیٹے؟ تیسری حالت ہے، جب پہلی بھی نہیں، دوسری بھی نہیں، تیسری۔ اس کا طریقہ حل بہت آسان ہے،
دوسری حالت میں ہم نے کیا کیا تھا بیٹے؟ سارے مسئلے ہم نے ایک ساتھ ہی حل کر لیے تھے، پھر جامع نکالا تھا۔ یہاں سارے مسئلے ایک ساتھ حل نہیں کرنے، پہلے کتنے مسئلے حل کرنے ہیں؟ صرف دو۔ کتنے حل کرنے ہیں؟ صرف دو، پہلا اور دوسرا۔ پہلا مسئلہ حل کیا، زوجہ کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ 1/8، ان کو ملتا ہے تعصیب۔ مسئلہ کتنا بنا بیٹے؟ 8۔ 1 2 2 2 1۔ اب دوسرا مسئلہ حل کرنا ہے۔ ماں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6، اولاد موجود ہے۔ ان کو کتنا ملے گا بیٹے؟ تعصیب۔ ہاں ادھر نہیں رکھا، میت ادھر ہوگی آپ۔ مسئلہ کتنا ہے کہ بیٹے؟ 6۔ ماں کو کتنا ملا؟ 1۔ اس بیٹے کو کتنا ملا بیٹے؟ 2 2 1۔ یہ وارث بیٹے کس کے ہیں؟ یہ وارث جو ہیں یہ اس کے ہیں نا بیٹے۔ اب اس کا مال ہم نے ان کو دینا ہے، اس کا حصہ دینا ہے، باقی کسی اور کو تو نہیں دینا۔ اب یہ 2 جو ہے یہ تو 6 پہ تقسیم ہی نہیں ہو رہا۔ اگر یہاں 6 ہوتا ہمیں پتہ چل جاتا جیسے وہ ہم نے رد کی تیسری حالت کی ہے۔ اب اس کا ہم نے جامع نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے بیٹے؟ جامع نکالنے کا وہی طریقہ ہے، اس میں اور اس میں 2 نسبتیں دیکھنی، تباین اور توافق۔ یہ 2 اور 6 میں تباین ہے کہ توافق ہے بیٹے؟ توافق ہے۔ توافق ہے تو اس کا وفق لے کے ادھر ضرب دے دیں گے۔ 6 کا وفق کتنا ہے بیٹے؟ 3۔ ادھر جامع اس کا کتنا آ گیا؟ 24۔ اب یہ سب سے ہم نے ضرب دے دینا ہے اس کو۔ اگر زندہ ہے تو اس کو دے دیں گے، اگر مر گیا تو اس کے وارثوں میں چلا جائے گا۔ یہ بیوی زندہ ہے بیٹے، 3 اس کو مل گیا۔ یہ بیٹا زندہ ہے بیٹے، 6 اس کو مل گیا، 6 اس کو مل گیا، 6 اس کو مل گیا۔ یہ زندہ ہے بیٹے، یہ تو مر گیا ہے، اس کا مال کدھر جائے گا؟ اس کے وارثوں کو۔ اس کا مسئلہ کتنا ہے؟ 6۔ ادھر ان کو ملا کتنا ہے؟ 6۔ آسانی سے میں پتہ چل گیا اس کا کتنا ہے، یا وہ اپنے ذہن میں رکھ لو۔ یہ حصے کو اس کے مسئلے پہ تقسیم کر دو۔ یہ 6 کو 6 پہ تقسیم کیا، کتنا آئے گا بیٹے جواب؟ 1۔ اس 1 کو ادھر ضرب دے دو۔ 1 اس کو آ گیا، 2 اس کو آ گیا، 2 اس کو آ گیا، 1 اس کو آ گیا۔ اب 24 ہو گیا بیٹے؟ 24 ہو گیا؟ ہو گیا۔ اب جو مرا ہے اس کا مال کدھر چلا گیا بیٹے؟ کدھر چلا گیا؟ وہ مرا ہے اس کا مال کدھر گیا؟ وہ اس کے وارثوں کو، ایسے نہیں مورو چلا گیا، اس کا مال کدھر گیا؟ اس کے وارثوں میں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اگر تو بس ایک ہی میت سی تو جان چھوٹ گئی، آگے اور میت ہے اس کا مسئلہ حل کر لو۔ زوج کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/4، اور بیٹے کو تعصیب۔ مسئلہ کتنا آیا بیٹے؟ 4۔ 4 میں سے خامد کو کتنا ملے گا؟ 1۔ بیٹے کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 3۔ اب کون مرا ہے؟ یہ بیٹی مری ہے۔ ادھر ضرب دی نہیں ہم نے، آپ نے کہا پورا ہو گیا، گنا کیسے آپ نے؟ یہ 3 لکھا نہیں تھا، پورا کیسے کر لیا آپ نے؟ ابھی جمع کر کے پورا ہوتا ہے۔ اب بیٹے وہی ہے، یہ بیٹی نے کتنا چھوڑا ہے بیٹے؟ 1 چھوڑا ہے۔ کیا 1 4 پہ تقسیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ 1 اور 4 میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تباین۔ تباین ہو تو اس 4 کو پورے سے ضرب دے دیں گے۔ جواب کتنا آئے گا؟ 96۔
4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9। सही बेटे? अब क्या होगा? अब ये 4 सब से ज़रूर दे देंगे, जो जिंदा है उसको दे देंगे, जो मर गया है उसके वारसों को दे देंगे। इधर कितना आ गया बेटे? 4 तिया 12। इधर कितना आ गया बेटे? 24। इधर कितना आ गया बेटे? 24। ये तो पहले बेचारा फौत हो गया था। इधर कितना आ जाएगा बेटे? 12। इधर कितना आ जाएगा बेटे? 4 1 4। इधर कितना आएगा? 8। इधर कितना आएगा बेटे? 8। इधर कितना आएगा बेटे? ये तो फौत हो गया। ये किधर जाएगा? इसके वारसों को चला जाएगा। कैसे वारसों को जाएगा बेटे? इस 4 को 4 पे तकसीम कर देंगे, कितना जवाब आएगा? 1। ये नीचे इसको वारसों ज़रूर दे देंगे, 4 और 12। क्या बेटे? 1 और 3। अब 96 हो गया। अगर कोई और आगे मैयत आ गई उसको भी ऐसे कर देंगे। इसमें जामे ज़्यादा होते जाते हैं। ये दूसरी से आसान है। हाँ, इसमें बस जब तीसरी हालत होती है तो पहले कितने मसले हल करने होते हैं? 2। उसका जामिया निकाल लेते हैं, फिर अगला मसला हल करेंगे, फिर उसका जामिया निकाल लेंगे। अगर और मैयत है फिर अगला मसला हल करेंगे, उसका जामिया निकाल लेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अब कल इंशाल्लाह बेटे हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास बाकी रह गया है उसको अच्छे तरीके के साथ दो मसले हल कर लें।